الحمدللہ جزاک اللہ خیرہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جتنے بھی آپ کے مہمان ہیں ان کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ وعلیکم خیرہ کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام ایک اچھے ٹاپک کے اعتبار سے سلیکٹ کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محمد علی بھائی آپ سے شروع کروں گا میں۔ میں نے آپ کے کچھ لیکچرز جو ہے وہ دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر یہ تفریق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا زیادہ فرقہ پرست ہو چکے ہیں، فرقہ واریت کو فروغ دینے والے ہو چکے ہیں؟ مساجد دیکھ لیں جو کہ اللہ کا گھر تھے، اس وقت کسی نہ کسی ایک فرقے کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک کمیونٹی سینٹر بن چکے ہیں فرقوں کے۔ اسی طرح دینی مدارس جو کہ کل دین کا فہم اور دین کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی ایک اسپیسیفک مکتبہ فکر کے ہی جو ہے وہ نصاب اور کتاب جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرہ، یہ بڑا کریٹیکل کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں جب کہ پوری امت کو یہ آیت پتہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی رسی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو قرار دیا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت علیہ السلام سے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کو پکڑنے کا کہا گیا اور کہا کہ اسے پکڑو گے اور فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے۔ اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان کامن بانڈ ہے نا وہ قرآن ہے، قرآن ہے اصل بانڈ جس کی وجہ سے مسلمان امت جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پتا تو سب کو اس آیت کا ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی علماء کرام نے، اور علماء سے مراد وہ لوگ یعنی کہ جو تفرقہ بازی کو فروغ دینے والے ہیں کہ جی 73 فرقے ہوں گے، 72 نے جہنم میں جانا ہے، صرف ایک نے جنت میں جانا ہے۔ اور جب ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے۔ تو یقین کریں آپ اس طرح کی جب انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی کہے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں، بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ جیسا کہ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، ایک نے جنت میں جانا ہے، اس طرح حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ اس لیے بتایا گیا تھا، یہ غیبی خبر تھی۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں، یعنی وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا لہٰذا اب عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل والا کام ڈل جائے گا، اس فرقہ واریت میں تم نے نہیں پڑھنا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، یعنی ایک گروہ رہے گا حق پر، فرقہ نہیں ہے۔ گروہ ظاہر وہی ہے جس پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل البیت تھے علیہ السلام۔ آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی بالکل بالکل۔ علی بھائی آپ نے گفتگو پوری سماعت